نعرہ صلوات پڑھتے دو تین شعر سے بات ہے کہ جہاں فضائل مولا بیان ہوتے ہیں، جہاں فضائل مولا بیان ہوتے ہیں تو زمین پر وہ مکان آسمان ہوتے ہیں، زمین پر وہ مکان آسمان ہوتے ہیں۔ اور یہ مطلب ثانی ہے کہ ماہ اذاں میں یہاں مہمان ہوتے ہیں، ماہ اذاں میں یہاں مہمان ہوتے ہیں، اور حسین زینت ہندوستان ہوتے ہیں، حسین زینت ہندوستان ہوتے ہیں۔ گھروں میں اپنے سجے رہتے ہیں عزا خانے، گھروں میں اپنے سجے رہتے ہیں عزا خانے، اور جنا بدوش ہمارے مکان ہوتے ہیں، جنا بدوش ہمارے مکان ہوتے ہیں۔ بس یہ ایک شعر اور دو شعر کہ وہ لوگ نعرہ حیدر سے کانپ جاتے ہیں، وہ لوگ نعرہ حیدر سے کانپ جاتے ہیں جو دشمنوں میں بڑے پہلوان ہوتے ہیں، دشمنوں میں بڑے پہلوان ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو ہندو بھی کرتے ہیں آگ پر ماتم، میں نے ہندی کا فہم کیا ہے کہ یہاں تو ہندو بھی کرتے ہیں آگ پر ماتم، مہان دیش کے واسی مہان ہوتے ہیں، مہان دیش کے واسی مہان ہوتے ہیں۔ بس آخری شعر بختہ ہے بلکہ کہ پے نماز غم شاہ کربلا خورشید، پے نماز غم شاہ کربلا خورشید، یہ یا حسین کے نعرے اذان ہوتے ہیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی مناسبت سے آئیے دیانت الدولہ بہادر کی کربلا میں ہونے والے عشرہ محرم کی یہ آج تیسری مجلس ہے جس میں مرثیہ خوانی کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تاریخ کی مناسبت سے جناب حر کے حال کے مرثیہ پیش کر رہا ہوں خدا سنی العلیز کا۔ ناظرین سماعت فرمائیں کہ نکلے حرم سرا سے امام فلک جناب، برج شرف سے جیسے نمایاں ہو آفتاب، گھوڑے پجل وگر ہوا فرزند بو تراب، اور در پر بلکتی رہ گئی زینب جگر کباب، آنکھوں کے سامنے سے سواری نکل گئی، اور گویا چمن سے باد بہاری نکل گئی، گویا چمن سے باد بہاری نکل گئی۔ سماع فرمائیں کہ شبدیز طبعہ یہ اشارہ ہے اب کہ ہاں مولا کا کچھ جلوس سواری کروں بیاں۔ سماع فرمائے، بہت منتخب بند نہیں ہے، مولا کی جلوس سواری ہے کہ مولا کا کچھ جلوس سواری کروں بیاں، کیجے شمار گر تو 72 ہیں سب جواں، ایک ایک جن میں فخر عرب زینت جہاں، چہروں کی روشنی سے خجل شمع طور ہے۔ سماؤ چھٹا بچرا، چہروں کی روشنی سے خجل شمع طور ہے، ارے لشکر نہیں حسین کا دریائے نور ہے۔ نعرہ سرباز راہ بزاد پانچل پڑھ رہا دریائے نور۔ سمجھ فرمائیں کہ جاتی تھی یوں سوار یہ سلطان بحر و بر، انجم کی فوج لے کے چلے جس طرح قمر، کھولے علم کو حضرت عباس نامور، گھوڑوں پہ قاسم و علی اکبر۔ دیکھیں تصور شرط ہے، گھوڑوں پہ قاسم و علی اکبر ادھر ادھر۔ اب بے سمجھ کیا بیت فرمائی خدا سخن میرنیس نے کہ گھوڑوں پہ قاسم و علی اکبر ادھر ادھر، مرکب پہ بیچ میں خلف بو تراب ہے، ارے 2/4 کے چاند ہے ایک آفتاب ہے۔ نعرہ صلوات۔ 2/4 کے چاند ہیں ایک آفتاب ہے، آگے پکارتے ہوئے جاتے تھے یوں نقیب، ہاں غازیو حسین محمد کا ہے حبیب، فدیہ ہو فاطمہ کے پسر کے زہ نصیب، جنت بھی اب قریب ہے مقتل بھی اب قریب، اور آداب و قاعدے سے دلے رو بڑھے چلو، اور تلواریں تولتے ہوئے شیرو بڑھے چلو، تھا کہ شکوہ شان سے وہ لشکر خدا، آگے پرا جماع رفیقان با وفا، باندھے صلاح ادب سے ادھر خیش و اقربا، پیچھے تمام فوج کے وہ کل کا پیشوا، حلقے میں تھے
امام کو قدسی لیے ہوئے، اور تھے جبرائیل فرق پر سایہ کیے ہوئے، تھے جبرائیل فرق پر سایہ کیے ہوئے۔ صلی اللہ سما فرمائے یہ بند بھی کیا سراپا نظم کیا ہے کہ تھا زیب سر امام محبوب کبریا، مہتاب سے سفید تھی کاندھے پہ ایک عبا، پہنے قمیص حضرت یوسف تہے قبا، باندھے ہوئے کمر میں کمر بند مرتضیٰ، داؤد کی ذرا شہوالا کے بر میں تھی، وہ ذوالفقار حیدر صفدر کمر میں تھی، بالائے دوش حضرت حمزہ کی تھی سپر، ہو جس طرح سے ابر کا ٹکڑا پسے قمر، چار آئینے پر جا کے ٹھہرتی نہ تھی نظر، تھے دو غلام خاص مگسراں ادھر ادھر، چہرہ عرق سے تر تھا جو سبط رسول کا، اور رومال ہاتھ میں تھا جناب بطول کا، رومال ہاتھ میں تھا جناب بطول کا، پھیلا ہوا تھا دشت میں شاہ زمن کا نور۔ یہ بندی بطور خاص سما فرمائے حضرات جہاں جہاں ناظرین کرام اس مجلس کو سن رہے ہیں کہ پھیلا ہوا تھا دشت میں شاہ زمن کا نور، حیدر کا، فاطمہ کا، نبی کا، حسن کا نور، ایک چہرے حسین میں تھا پنجتن کا نور، اور چہرے کی ضو جبیں کی ضیاء اور بدن کا نور۔ بس سمجھ فرمائیں گردو پا کس طرح مہو اختر نماند ہو، اور ایک چاند کے شریک جہاں چار چاند ہو، ایک چاند کے شریک جہاں چار چاند ہو، پہنچے نہ تھے امام ابھی تابہ قتل گاہ، جاسوس نے یہ آ کہ خبر دی میان راہ، قائم رہے شکوہ شہنشاہ دی پناہ، آماد نبرد ہے سب شام کی سپاہ، ناوک فگن کہیں ہے کہیں نیزہ دار ہیں، میدان سے تابہ نہر ہزاروں سوار ہیں۔ یہ جاسوس نے آگے بتایا مولا حسین سے اس دم فساد لشکر اعداء میں ہے، مگر لشکر اعداء کی طرف کا یہ منظر ہے کہ اس دم فساد لشکر اعداء میں ہے، مگر مولا کمال فکر میں ہے شمر خیرہ سر، سردار فوج جمع ہے باندھے ہوئے کمر، تاکید جنگ کرتا ہے ایک ایک کو عمر، ایک نوجوان ہے میں اسے پہچانتا نہیں، سب مانتے ہیں پر وہ جری مانتا نہیں، سب مانتے ہیں پر وہ جری مانتا نہیں، سردار ہے ہزار سواروں کا وہ دلیر، زور آوران فوج ہیں سب اس کے ڈر سے زیر، بگڑا ہوا کھڑا ہے الگ وہ بسان شیر، ہر بار دیکھتا ہے ادھر منہ کو پھیر پھیر، آہوں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں، اور مانند بید عزم بدن تھر تھراتے ہیں۔ سنتا تھا میں کہ یہ عمر سعد نے کہا، آتا ہے بحر جنگ محمد کا لاڈلا، شہرا عرب میں تیری شجاعت کا ہے بڑا، جا پہلے لڑ حسین سے تو سوچتا ہے کیا، سر سبز ہونے دے نہ محمد کے باغ کو، اور جلدی بجھا مدار علی کے چراغ کو۔ یہ عمر سعد نے جناب حر سے کہا، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا غلام نیک فام، مظلوم کو ستاؤں یہ میرا نہیں ہے کام، سید عیال دار غریب الوطن امام، فاقے سے 3 روز کے 2 دن سے تشنہ کام، واجب ہے احترام محمد کی آل کا، او ہے کیا قصور فاطمہ زہرا کے لال کا۔ جناب حر نے فرمایا شہ نے اس کو خدا دے جزائے خیر، بیٹوں سے ہے عزیز مجھے گو کہ ہے وہ غیر، روئیں گے اس جری کو جنوں انس و وحش و طیر، اور لکھی ہے اس کے بخت میں باغ ارم کی سیر، آدھا میں تو ہماری محبت کی بو نہیں، وہ ہے تو حر ہے اور کی یہ گفتگو نہیں، وہ ہے تو حر ہے اور کی یہ گفتگو نہیں۔ یہ کہہ کے قتل گاہ میں آئے امام دین، کوسوں فروغ حسن سے روشن ہوئی زمین، غرق صلاح حرب جوانان مہر جبیں، ناروں سے غازیوں کے درستی تھی فوج کی، اور تلواریں تول تول کے اعداء کو تکتے تھے، اور شملے چھٹے تھے دوش پر گیسو لٹکتے تھے،
عباس آئے فوج کا کھولے ہوئے علم، آنکھوں کو مل رہے تھے پررے سے دم بدم، پیدا تھی شان شیر خدا سر سے تا قدم، حمزہ کا روب جعفر تیار کا حشم، دریا کو تکنے لگتے تھے بھائی کو دیکھ کر، اور بڑھتے تھے مثل شیر ترائی کو دیکھ کر، آمادہ نبر تھی دونوں طرف کی فوج، نرغے میں بے قرار تھا شاہ زماں کے زوج، لہراتا تھا ہوا سے پھریرا جو مثل موج، تھا تاب چرخ راحت فوج خدا کا اوج، کثرت پا اپنی فوج عدو کو غرور تھا، اور ظلمت ادھر تھی کفر کی یا حق کا نور تھا، حق کا نور تھا۔ چلایا ابن سعد جفا پیش و شریر، ہاں ابن فاطمہ پہ چلے ہر طرف سے تیر، کھینچے ہوئے کمانے بڑھا لشکر شریر، بولا یہ ہر کہ قہر خدا سے ڈرے امیر، خون کس کا ہوگا تیر یہ کس کو لگائے گا، ارے کیا سین ہے نبی کو نشانہ بنائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں یہی ہوئے گا لا کلام، ہم سے تجھے علاقہ ہے یا دشمنوں سے کام۔ حر نے کہا کہ او ستمارا زباں کو تھام، سبت رسول ہے میرا محسن میرا امام، بے سمجھ تو دشمن نبی ہے تیرا کیا شریک ہوں، اور جن کی طرف خدا ہے انہی کا شریک ہوں۔ نعرہ صلوات پڑھیں ذرا، جن کی طرف خدا ہے انہی کا شریک ہوں۔ جناب بورو فرماتے ہیں دوزخ سے میں تو جاتا ہوں لے جانب رام، روکے تو مجھ کو آگے تیرا لشکر ستم، چھڑا فرس کو کہے کہ تو جا سید امم، اور طاؤس کی طرح سے اڑا اسپ خوش قدم، ہاں ہاں کیا کیے پوسن سے نکل گیا، اور آئی صدا کہ چاند گہن سے نکل گیا، آئی صدا کہ چاند گہن سے نکل گیا۔ جب آدھی راہ کر چکا طے حر نامور، بیٹے سے تھم کے کہنے لگا وہ نکو سیر، میں دستگیر خلق کا مجرم ہوں اے پسر، تو کاٹ ڈال ہاتھ میرے تیغ کھینچ کر، دستے خدا پدر ہے شہ کائنات کا، وہ ہاتھ آئے گا اسی میں وسیلہ نجات کا۔ حضور نے فرمایا میرے ہاتھ کیا رو بیٹے، اب بیٹا جواب دیتا ہے رو کر کہا پسر نے ابھی سے یہ کیا ضرور، پہلے چلو تو ابن ید اللہ کے حضور، آقا نہ تم سے دور ہے نہ تم ہو ان سے دور، تب کاٹیو یہ ہاتھ نہ بخشیں گے جب قصور، چل کر امام پاک کے دامن کو تھام لو، اور فردوس ہاتھ آئے وہ ہاتھوں سے کام لو، فردوس ہاتھ آئے وہ ہاتھوں سے کام لو۔ اس نے کہا پسر سے کہ خیر اے نکو شیار، رومال سے تو باندھ دے دستے گناہ گار، باندھے پسر نہ دست پدر ہو کے بے قرار، وہ حاطف نے دی صدا کہ ہوا اب یہ رستگار، اور میزان مغفرت میں گناہوں کو تول دو، ارے باندھے ہیں اس نے ہاتھ درے خلد کھول دو، باندھے ہیں اس نے ہاتھ درے خلد کھول دو۔ وہاں سے چلا غلام ادھر سے بڑھے امام، دیکھا جو حر نے آتے ہیں شاہ فلک مقام، گھوڑے سے کود کر یہ پکارا وہ نیک نام، صدقے تیرے کرم کے میں قبلہ انام، محجوب ہوں بہت شہ والا صفات سے، اور بندے کے ہاتھ قطع کرو اپنے ہاتھ سے، بندے کے ہاتھ قطع کرو اپنے ہاتھ سے۔ جناب حر نے فرمایا پھیلا کے ہاتھ، کہنے لگے شاہدی پناہ، لگ جا گلے سے روکی تو روکی ہماری راہ، ہے تو دوست ہم تو ہیں دشمن کے خیر خواہ، تیری نہ کچھ خطا ہے نہ ہاتھوں کا ہے گناہ، تجھ کو نہ بخش دے یہ رحیمی سے دور ہے، اور روکا تو ہم کو موت نہ تو بے قصور ہے۔ یہ کہہ کہ ہاتھ کھول دیے اس کے شاہ نے، اور لپٹا لیا گلے سے رسالت پناہ نے، اور پوچھا غبار چہرے کا شیر الہ نے، اور ذرے کو مہر کر دیا زہرا کے ماہ نے۔ کیا مصرع دیا خدا کو، ذرے کو مہر کر دیا زہرا کے ماہ نے، اور حر کے قدم کیا کہ ملک خاک لے گئے، اور مہماں کو اپنے پنجتن پاک لے گئے، مہماں کو اپنے پنجتن پاک لے گئے۔
جب سب سے مل چکا تو یہ حر نے کیا کلام، امیدوار حرب کی رخصت کا ہے غلام۔ رو کر یہ اس سے کہنے لگے شاہ تشنہ کام، ایک دم تو گھر میں فاقہ کشوں کے بھی کر مقام۔ ہم پہلے داغ خیش و برادر کو دیکھ لیں، ارے تو ہم کو دیکھ، ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں، ہم تجھے جی بھر کے دیکھ لیں۔ حر نے کہا بہشت میں ہے آپ کا تو گھر، ہوگا وہیں مقام، کیا یہاں سے جب سفر۔ خادم کو اب نہ روکیے یا شاہ بحر بر، شہنے کمر کو ہاتھوں سے تھاما جھکا کے سر۔ پچھڑے جب ایسا دوست تو کیا دل کو کل پڑے، ارے رخصت تو دی پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، رخصت تو دی پر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس گفتگو سے حر کے ہوئے اہل کی رخصت تو دی، نعرہ سلوات پڑھتے ہیں ذرا سا۔ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حر نے کہا کہ ہوتا ہے خادم گناہگار، کیوں کر بڑھوں حضور پیادہ ہے میں سوار۔ یہ سن کے وہاں سے روتے پھرے شاہ نامدار، میدان میں حر پہنچ گئے چمکا کے راہوار۔ اور بازار حرب گرم جو تھا سرد ہو گیا، اور دہشت سے ابن سعد کا رنگ زرد ہو گیا، دہشت سے ابن سعد کا رنگ زرد ہو گیا۔ اب سبا میں یہ بند بطور خاص ناظرین کرام کہ دیکھا سیاہ کاروں نے جب روح حر کا نور، گل پڑ گیا یہ حور ہے یا روشنی یہ طور۔ حر نے کہا کہ عقل کا تم سب کی ہے قصور، حر ہوں غلام شہ کا فرشتہ ہوں میں نہ حور۔ اب سما میں بیت کہ ہے روشنی جو رخ پہ فضوں مہر و ماں سے، ارے خلط ملا ہے نور کا سرکار شاہ سے، خلط ملا ہے نور کا سرکار شاہ سے۔ یہ بات میں بطور خاص کہ دیکھو میری طرف، ہمیں حر فرماتے ہیں لشکر آدھا سے، دیکھو میری طرف میں وہی ہوں جو تھا ادھر، یوں نور تھا کبھی میرے چہرے پہ جلوہ گر، یہ دبدبا یہ عوج یہ حشمت یہ کر و فر، مولا کی ایک نگاہ عنایت کا ہے اثر، مولا کی ایک نگاہ عنایت کا ہے اثر۔ پڑھتے ہوئے درود ملک ساتھ آئے ہیں، اور یہ سب شرف حسین کے صدقے میں پائے ہیں، نعرہ صلوات۔ یہ سب شرف حسین کے صدقے میں پائے ہیں۔ اس گفتگو سے حر کے ہوئے اہل کی خجل، کانپے بدن لرزنے لگے چھاتیوں میں دل، کتنے جواں تو رونے لگے ہو کے منفعل، چلایا شمر آن کے ہر صف کے متصل، مارو اسے کچھ اس کا نہ ہونے کا غم نہیں، دشمن کو ہو جو دوست وہ دشمن سے کم نہیں۔ یہ سن کے حر پر چلنے لگے تیر بے شمار، میدہ ہلا ہلا کے صفوں سے بڑھے سوار، تیغیں ہوئیں بلند چلے برچھیوں کے وار، لشکر میں مثل شیر در آیا وہ نامدار، ارے پہلے ہی جن کے وار چلے تھے سو چل گئے، دیکھی جو تیغ حر کی چمک دم نکل گئے، دیکھی جو تیغ حر کی چمک دم نکل گئے، چہرے چھپائے پشت ڈھالوں کو کھول کے، پیچھے ہٹے بڑے سے جو تیغوں کو تول کے، بھاگے سوار پھر تو پیادوں کو رول کے، پہنچا وہ شیر بیچ میں آدھا کے غول کے، غل تھا کہ آج خاتمہ لشکر کا ہو گیا، اور ایک ایک قدم پر ڈھیر تنوں سر کا ہو گیا، ایک ایک قدم پر ڈھیر تنوں سر کا ہو گیا، غلطہ سے تن زمین پر جدا اور سر جدا، زخمی ادھر پڑے سے جدا اور ادھر جدا، گردن جدا تھی سینہ جدا اور کمر جدا، شانے سے ہاتھ ہاتھ سے تیغوں سپر جدا، تمام بیت شانے سے ہاتھ ہاتھ سے تیغوں سپر جدا، اور پستی پہ جب چمک کے بلندی سے آتی تھی، اور گاوے زمین کے تلے تھر تھر آتی تھی، روکا سپر پر جب تو سپر سے نکل گئی، دو کر کے خود کا سے سر سے نکل گئی، آئی ادھر سے گر تو ادھر سے نکل گئی، اور سینے کو چاک کر کے کمر سے نکل گئی، ضربت سے چار آئینہ والے بھی دنگ تھے، اور کہنے کو تھی وہ تیغ بجلی کے رنگ تھے، نعرہ صلوات۔
بجلی کے رنگ تھے بس 2 بلد، اس کے بعد بس ضبط وصائب، تن سینکڑوں زمین پہ بے سر دکھا دیے، اجزائے جسم خاک پاپ تر دکھا دیے، چشمے غضب نے شیر کے تیور دکھا دیے، او ہاتھوں نے زور تیغ نے جوہر دکھا دیے، یوں جست کی سمن لاشوں کو رون کر، اور بجلی فلک سے گرتی ہے جس طرح کون کر، بجلی فلک سے گرتی ہے جس طرح کون کر، یوں تن سے سر گراتی تھی شمشیر آبدار، جیسے رگے صحاب کبھی ہو تگر بار، 2 ہو گیا وہ صاف کیا جس پر ایک وار، غلطہ لہو میں تھے کہیں پیدل کہیں سوار، ہر صف میں اس جری کی لڑائی کا شور تھا، اور ہر غول میں نبی کی دہائی کا شور تھا۔ نعرے سلوات پڑھ دیں ایک بار بس سب چھوڑ رہا ہوں، ربط مصائب دے رہا ہوں کہ چلائے تب حسین کہ بس اے دلیر بس، مقتل میں ہر طرف ہوئے لاشوں کے ڈھیر، بس آدھا دہائی دیتے ہیں گھوڑے کو پھیر، بس امت ہے یہ نبی کی بس اے میرے شیر، بس شاباش حق دوست یہ پنجتن ہے یہ، اور غربت بھی اب دکھا کہ ہمارا چلن ہے یہ۔ امام حسین کا حکم ملا ہے، امام حسین نے تلوار روکی، اس کے بعد یہ سن کے ہاتھ روک لیا اس جری نے جب، بولا یہ شمر ٹوٹ پڑو اس پر مل کے سب، یا غم سے بے قرار ہوئے شاہ تشنہ لب، تیغوں کے وار چلنے لگے ہر پہ ہے غضب، کاری جو زخم تن پر لگے اس دلیر کے، اور تکنے لگا حسین کو منہ پھیر پھیر کے، ارے سینے سے جب کہ ہو گئی برچھی ستم کی پار، گھوڑے پر ڈگمگانے لگا حر نامدار، رکھ کر جگر پہ ہاتھ پکارا وہ دل فگار، اے فاطمہ کے لال یہ خادم ہوا نثار، ارے اب شفقت امام حجازی کا وقت ہے، آقا یہی غلام نوازی کا وقت ہے، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، چھاتی پہ ہاتھ مار کے بولے کہ ہائے حر، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر، خیمے میں پیٹنے لگی زینب برائے حر، ارے کھینچی جو شہ نے دل بے قرار سے، اور نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، بس 4 بندوں کی مطلب 5 بندوں کی، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امام، آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم نم، آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہیں ہم، اس وقت پہنچے شاہ کہ وہ توڑتا تو دم، ارے سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، ام ماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، زانو پر رکھ لیا سر حر اور یہ کہا ارے بھائی حسین آیا ہے آ ہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پر مل کے یہ بولا وہ باوفا، مولا 1000 جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمین پر فلک سر جھکائے ہیں وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آئے ہیں، زانو پسر ہے آپ کا یا شاہ بحر بر، محبوب کبریا ہے ادھر شیر حق ادھر، یہ کون بی بی ہے میرے پہلو میں نوگر، شہ نے کہا کہ روتی ہیں اماں برہ نصر، تو حشر تک امام 2 عالم کے ساتھ ہے، اور ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، بس 2 بند میں مقتے کے کہ یہ سنتے تھے، یہ سنتے سنتے غیر ہوا اس جری کا حال، زانو شاہدی بکیا حر نے انتقال، خیمے کے در پر لاش کو لایا علی کا لال، سب بیبیوں نے کھول دیے اپنے سر کے بال، زینب یوں روئی شہ کے فدائی کے واسطے، زینب یوں روئی شہ کے فدائی کے واسطے، جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے، بس اے انیس مرثیہ ہوتا ہے اب طویل، مصرے ہے لاجواب تو مضمون بے عدیل، اس نظم کو قبول کریں سید جلیل، مداح جن کا تو ہے وہی ہیں تیرے کفیل، مقبول بارگاہ خدائے قدیر ہیں، شاہان خلق سب اسی در کے فقیر ہیں، سیعلم الذین ظلموا أَيُّ منقلب منقلبون، حضرت محمد و آل محمد، شہیدان کربلا
وہ اسیران کے بلا کے طفیل میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار عزاداران حسین مظلوم ہے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما میرے مولا۔ میرے مولا پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام حکومتوں، تنظیموں، اداروں اور افراد کی شکست فاش ہو میرے مولا۔ میرے مولا جو صاحبان دختر ان کو فرائض سے سبودوش فرما، میرے مولا جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار میں کمی ان میں اضافہ فرما دے میرے مولا۔ قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے میرے مولا۔ زیادہ سے زیادہ جو نہیں بہرحال ہے جو ہے اس میں بھی اور اضافہ ہو۔ عزاداری کے لیے جو پریشانیاں اس سال ہیں میرے مولا ان کو دور فرما دے، جیسے ہمیں جلوس آیا تھا جو کم سے کم مشرہ اور چہلم کے جلوس کی پرمیشن مل جائے، حکومت سے دعا فرمائیے میرے مولا۔ سب عزادار محفوظ رہیں، کورونا وائرس کے دنیا سے خاتمہ ہو، اور جو حضرات جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو شفائے کاملہ حاصل ہو میرے مولا۔ حاضرین مجلس اور جو غائبین مجلس جو جہاں نہیں ہیں اس کے بعد وہ سنیں گے، بہرحال ٹی وی پر موبائل پر، سب کے دلی مقاصد و حاجات پر فرمائیے میرے مولا۔ ہم جیے تو محبت اہل بیت میں، اور ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت میں، اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں ان کے انصار وار میں شرح فرما۔ حضرات ایک گزارش یہ ہے کہ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کے جتنے بھی یہ ہمارے علماء کرام، ذاکرین، مداحن اہل بیت، صاحبان بیاض، ورث خان خدا سخن مرنی صدبیر، ان سب کی ارواح کو شہداء کرام کی ارواح کو بخش دے میرے مولا۔